عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جملہ انشائیہ کی 5 قسمیں پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ بقیہ 5 قسمیں آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقود وہ جملے انشائیہ ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں، جیسے بعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ چنانچہ خرید و فروخت کے بعد اگر بولے جائیں تو جملہ خبریہ ہوں گے۔ اب یہ عقود کے جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے عین وقت پر بولے جائیں، اور جس وقت وہ بولے جا رہے ہیں، کسی چیز کو خریدنے کے لیے اگر بولا گیا، جیسے عام طور پر کسی چیز کی بولی لگ رہی ہو اور خریدنے والے نے ایک دم کہہ دیا کہ اتنے روپے میں یہ چیز ہماری ہو گئی، ہم نے خرید لی، تو اس وقت وہ جملہ عقود ہے۔ اور چیز خریدنے کے بعد جب بیع ہو چکی ہے، اس سے 2 منٹ 5 منٹ بعد بھی اگر وہی جملہ بولا جائے تو پھر وہ جملہ خبریہ ہو جائے گا، عقود والا جملہ نہیں رہے گا۔ یعنی خرید و فروخت کے وقت میں عین جب خریدی جا رہی ہو چیز یا چیز بیچی جا رہی ہو، اس وقت جب بولے جائیں گے تو یہ جملے عقود کے ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ تمام جملے ماضی میں ہوتے ہیں۔ تو بعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ جس وقت خرید و فروخت ہو رہی ہے اس وقت بولے گئے تو عقود والے جملے، اور اگر اس کے خرید و فروخت ہونے کے بعد بولے جائیں گے تو یہی جملے پھر جملہ خبریہ بن جائیں گے۔ نمبر 7، ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا اللہ اے اللہ، یا حامد اے حامد، یا ساجدتو اے ساجدہ۔ تو یہ جملے جو ہیں ندائیہ جملہ کہلاتے ہیں۔ ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ اب جس کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے گا، اس وقت میں جو جملہ بولا جائے گا اس جملے کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تو صرف آواز دے رہا ہے۔ عرض وہ نمبر 8، عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ خیر کو پہنچیں؟ یعنی اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہیں تو کچھ خیر اور کچھ بھلائی آپ کو ملتی رہے، کچھ معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ تو عرض میں مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فعل امر میں ڈائریکٹ کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے یا ڈائریکٹ کوئی طلب کی جاتی ہے۔ عرض میں ڈائریکٹ طلب یا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ نرمی کے ساتھ یہ سمجھیے کہ مجہول طریقے پر کوئی بات کہی جاتی ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہمارے ہاں اگر اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، اگر لوگ اس طرح کا کام کر لیں تو کامیاب ہو جائیں، اور عام طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ محفل میں جب لوگ شریک ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر کوئی آدمی ناخوشگوار بات کہتا یا کوئی ناخوشگوار عمل کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف ڈائریکٹ متوجہ نہ ہو کے ایک عام بات فرمایا کرتے تھے اور اس پر نرمی کے ساتھ تنبیہ فرماتے تھے۔ تو یہاں پر جملہ عرض میں جو جملے بولے جاتے ہیں ان میں نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب کی جاتی ہے کہ اگر لوگ اس طرح کے کام کر لیں تو کامیاب ہو جائیں۔ اب سننے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ مراد ہیں، اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں جن کے ضمیر میں نرمی سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں عقل سلیم عطا کی ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔
اور جو ڈھیٹ قسم کی طبیعت ہوتی ہیں وہ ایسے جملے ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ بہرحال تو عرض میں مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اس کے بولنے والے کو سچائی جھوٹا کہنے کا امکان نہیں ہوتا۔ نمبر 9، قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف قسم اور مقسم بھی کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدا، خدا کی قسم ضرور بالضرور میں زید کو ماروں گا۔ تو حرف قسم یہاں پر واو ہے، اور جس کی قسم کھائی گئی اسے کہتے ہیں مقسم بھی۔ تو مقسم بھی یہاں پر اللہ کی ذات بن جائے گی، یعنی خدا کی قسم میں ضرور بالضرور زید کو ماروں گا۔ حرف قسم، وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے، یعنی واو جو یہاں پر لایا گیا یہ حرف قسم ہے، اور مقسم بھی وہ اسم ہے جس کی قسم کھائی جائے، جیسے واللہ میں واو کے ذریعے اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، لہٰذا واو کو حرف قسم اور اللہ کو مقسم بھی کہیں گے۔ تو یہ قسم کھانے والے جملے جو ہوتے ہیں وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ نمبر 10، حرف فعل تعجب۔ فعل تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی کوئی ایسا صیغہ لایا جائے جس کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے، اور ایسے صیغوں کا استعمال کیا جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں، جیسے ما احسن زید، ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے زید۔ تو اس میں تعجب کا اظہار ہو رہا ہے، اور احسن بزید، زید کس قدر حسین ہے۔ ان جملوں کے ذریعے سے حیرت ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے ان کے کہنے والے کو بھی سچائی جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں تھیں جو ذکر کی جا چکی ہیں۔ اب ایک تمرین باقی بچتی ہے سبق نمبر 6 کی، انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو میں یہ تمرین حل کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ سبق اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔